اور ان 14 صدیوں میں اسلام پہ بڑے بڑے عروج و زوال آئے اور لوگوں نے اسلام کو زوال پذیر کرنے کی کوشش کی، لیکن جب بھی کوئی ایسے حالات پیدا ہوئے، ہمارے 14 صدیوں کے بڑے بڑے فقہاء، محدثین، مفسرین، اولیاء کاملین، انہوں نے اپنی زندگیاں اسلام پہ وقف کر کے اس کی ترقی اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کی اشاعت و تبلیغ کا اہم کارنامہ ان فقہائے کرام نے انجام دیا۔ آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کا مسلمان اپنے محسنین کو بھول گیا۔ آج کے مسلمان کو ان 14 صدیوں کے اندر اسلام کی خدمت کرنے والے اور اسلام کے اس حسین درخت کی اپنے خون کے ساتھ آبیاری کرنے والے اور شب و روز کی محنتیں کر کے اسلام کو عروج عطا کرنے والے ان لوگوں کے ناموں سے بھی ہم واقف نہیں ہیں۔ ہمیں کمزور روایات پر مشتمل کرامتیں تو بڑی یاد ہیں، وہ بڈھی کی بیڑی تو ہمیں یاد ہے، لیکن حقیقی معنوں میں جنہوں نے اسلام کے اس درخت کی آبیاری کی ان کو ہم بھول گئے۔ ان میں سے ایک خوبصورت نام اور خوبصورت شخصیت اور جنہوں نے اسلام کی آبیاری میں بڑی خدمت کی، ان کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا نام ہے امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ امام محمد کون ہیں؟ یہ حدیث اور فقہ کے استاد ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ امام ہیں، یہ مجتہد ہیں۔ یہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ عابد و زاہد بھی ہیں، جواد و فیاض بھی ہیں، صاحب تصانیف کثیرہ بھی ہیں، واصل مرتبہ عظیمہ بھی ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہیں جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد ہے، جن کو محمد بن حسن شیبانی کے نام سے تاریخ یاد کرتی ہے۔ آپ نے تقریباً فقہ کے 1,00,000 سے زائد مسائل کا استنباط کیا۔ یعنی ایک صورتحال ہے نا کہ آپ کو پیش آئی، آپ نے مسئلہ پوچھا کسی عالم دین سے کہ مجھے یہ صورت پیش آئی ہے، اس کا مسئلہ، اس کا حل۔ اب آپ کو اور مجھے تو وہ عملی طور پر صورت پیش آئے تو ہم اس کا حل تلاش کرتے ہیں۔ یہ امام محمد بن حسن شیبانی وہ ہیں جنہوں نے 1,00,000 سے زیادہ پہلے مفروضہ مسائل بنائے ذہن میں بھی، اگر یوں ہو تو کیا ہو، اگر ایسا ہو تو اس کا حل کیا ہے۔ 1,00,000 سے زائد مسائل مفروضیہ فرض کیے ذہن میں بھی، اگر یہ مسائل پیدا ہوں تو قرآن اور حدیث میں اس کی کیا رہنمائی ہے۔ 1,00,000 سے زائد مسائل کا استنباط کیا انہوں نے، اور تقریباً 1,000 کے لگ بھگ آپ کی کتابیں بھی ہیں جو آپ نے عربی میں لکھی۔ خطیب بغدادی لکھتے ہیں، بہت بڑے مورخ بھی ہیں اور بڑے محدث بھی ہیں، اصول حدیث کے بہت بڑے امام بھی ہیں۔ خطیب بغدادی لکھتے ہیں کہ ابن قسم نے یحییٰ بن صالح سے کہا، جو کہ بہت بڑی علمی ہستی تھی، کہ تم نے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو بھی دیکھا ہے، ان کی محفل بھی اٹینڈ کی ہے، ان سے بھی پڑھا ہے، اور امام محمد بن حسن سے بھی پڑھا ہے، بتاؤ ان میں بڑا فقیہ کون تھا؟ تو خطیب بغدادی لکھتے ہیں کہ ابن اقسم نے یحییٰ بن صالح سے پوچھا تو یحییٰ بن صالح نے بلا تردد جواب دیا کہ میں نے دونوں کی محفل اٹینڈ کی ہے، دونوں سے پڑھا ہے، دونوں سے اکتساب فیض کیا ہے،
لیکن میرے نزدیک ان امام مالک اور امام محمد میں سے امام محمد سب سے بڑے فقیہ تھے۔ یہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلے واسطہ میں رہتے تھے، پھر آپ کے والد محترم کوفہ میں آئے۔ کوفہ اس زمانے میں بہت بڑا علمی مرکز تھا۔ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ سے دارالخلافہ آپ نے کوفہ منتقل کیا، یعنی پہلے مدینہ المنورہ کیپٹل تھا اسلامی مملکت کا۔ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ شیر خدا نے مدینہ المنورہ سے یہ دارالخلافہ کوفے کے اندر منتقل کیا، لیکن یہ عام ذہن جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوفے والے جو ہیں وہ کوفی لا یوفی مشہور بھی ہے، وہ کچھ چند ایک لوگ تھے جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے، جنہوں نے امام علی مقام اور اہل بیت اطہار کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ جب مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ دارالخلافہ مدینہ المنورہ سے کوفے کی طرف آپ لے کر گئے تو پھر یوں ہوا کہ زیادہ تر صحابہ تابعین جو ہیں وہ علم والے وہ مدینہ المنورہ اور مکہ المکرمہ سے منتقل ہو کے کوفے آ گئے۔ جیسے ہمارا پاکستان کا پہلے کیپٹل سٹی تھا کراچی، پھر جب کیپٹل سٹی اسلام آباد بنا تو بڑی بڑی ہستیاں اور شخصیات وہاں سے کراچی سے کوچ کر کے اسلام آباد آئے۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ اس زمانے میں حرمین شریفین کے بعد مسلمانوں کا سب سے بڑا علمی مرکز کوفہ تھا، اور آپ کے والد محترم کوفے میں آئے۔ امام ابو حنیفہ بھی کوفے میں رہتے تھے، بہت بڑے امام تھے۔ آپ کے والد محترم نے امام محمد کو امام ابو حنیفہ کے پاس بھیجا۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس پڑھنے کے لیے جب امام محمد پہنچے تو حسین تھے بہت زیادہ، حسن تھا بڑا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ پہلے حفظ کر کے آؤ۔ شاگردوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے پہلے تو کبھی کسی شاگرد کو ایسا حکم نہیں دیا، جو آیا ہے اس کو پڑھایا ہے، اس کو آپ نے کہا ہے کہ جاؤ پہلے حفظ کر کے آؤ، اس میں راز کیا ہے؟ فرمایا اس میں حسن زیادہ ہے اور نابالغ بچے کا حسین ہونا یہ شیطان کو زیادہ محبوب ہے، لوگ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، اس خدشے سے میں نے اس کو کہا کہ پہلے جا کے حفظ کرو، تاکہ حفظ کرتے کرتے اس کی کوئی داڑھی آ جائے گی، بالغ ہو جائے گا تو پھر میری کلاس میں آ جائے گا۔ لیکن ایک ہفتے کے بعد امام محمد پھر آ گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں نے جو تمہیں کہا تھا حفظ کر کے آؤ، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں حضرت میں حفظ کر کے آیا ہوں، آپ جہاں سے مرضی آئے سن لیں۔ یعنی شکل کے حسین و جمیل نہیں تھے صرف، بلکہ شعور، فہم اور ادراک کے بھی حسین و جمیل تھے، اور رب العالمین نے یہ چیزیں آپ کو وافر مقدار میں عطا فرمائی تھیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے امام ابو حنیفہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مہمانی نصیب ہوئی، میں ان کا مہمان بنا۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ اتنی بڑی بڑی ہستیوں کا ایک دوسرے سے ملنا ملانا، یہ بھی ایک ان ہستیوں کے قد میں اضافہ کرنے کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ یعنی ایک تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آپ امام ابو حنیفہ کے شاگرد رہے۔ اب میں کچھ عرصہ کے لیے پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور ضیاء الامت کا شاگرد رہا، تو مجھے اس پہ فخر آیا۔ آج کے علماء ہمیں حیرانگی سے دیکھتے ہیں کہ آپ نے پیر کرم شاہ کو دیکھا ہے، اور میں فخریہ کئی دفعہ کہتا ہوں کہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت بڑا مقام ہے، اور مجھے یہ فخر ہے کہ اتنی بڑی ہستی اور مجھ کاج رو کاج علم کاج عمل جیسے ناقص بندے کے درمیان
اور اعلیٰ حضرت کے درمیان دو جلیل القدر استاد ہیں. میرے پردادا استاد بنتے ہیں امام احمد رضا خان بریلوی، اور وہ جلیل القدر دونوں مفسر ہیں. میرے استاد حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری وہ بھی مفسر قرآن ہے، اور ان کے استاد حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی وہ بھی مفسر قرآن ہے، اور نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شاگرد ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے. تو اس طرح آپ خود اندازہ لگا لیں. پھر میرے جیسا ناقص العقل، ناقص العلم اور ناقص العمل بندے کو تو یہ ناز ہوگا، لیکن آپ اندازہ لگائیں جس امام محمد کو امام ابو حنیفہ کی شاگردی نصیب ہوئی، اور چند مہینے نہیں، چند ہفتے نہیں، 4 سال علم پڑھا امام ابو حنیفہ سے. اور امام شافعی جیسی کمال کی ہستیاں جن کے مہمان بنتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں امام محمد کا مہمان بنا. آپ فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد میں نے نوافل شروع کر دیے، اور امام محمد چارپائی پہ لیٹ گئے. میں نفل پڑھتا رہا، یہ لیٹے رہے. جب تہجد کا وقت ہوا تو امام محمد اٹھے اور انہوں نے بغیر وضو کے ہی تہجد کی نیت کر لی. جب سلام پھیرا تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بہت بڑے فقیہ ہیں اور ایک امام ہیں اور پوری فقہ کے مجتہد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے وضو نہیں کیا؟ تو امام محمد نے فرمایا کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یہ جو نفل پڑھے، آپ نے نفل پڑھے اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے، اپنی خدمت کرتے رہے، اور میں اپنے نبی محمد عربی کی امت کی خدمت میں لگا رہا. آپ نے سمجھا میں سو گیا، میں سویا نہیں تھا، میں جاگ رہا تھا. اور آپ کے نفل پڑھنے کے دوران ایک رات میں نے 1000 مسائل کا قرآن اور حدیث سے استنباط کیا ہے. میں دین فقہ اور فقہ کے علم میں مصروف رہا، وہ سوچتا رہا. وہ اسی لیے فرماتے ہیں نا کہ دین میں تھوڑا سا تفکر، قرآن میں تفکر کرنا عبادت سے افضل ہے. اس لیے کہا گیا کہ شہید کے خون کا بڑا مقام ہے، لیکن ایک عالم دین کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے درجے میں زیادہ ہے. شہید کے خون کا اپنا مقام ہے، شہید کا ایک اپنا مقام ہے، لیکن جو عالم دین لکھتا ہے یا دین کی خدمت کرتا ہے وہ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں، لوگوں کی رہنمائی کے لیے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے امام محمد کہتے ہیں کہ آپ تو نفل پڑھتے رہے، وضو سے ہے، میں بھی وضو سے ہی تھا، میں سویا نہیں تھا، میں لیٹا ہوا تھا، اور میرا دماغ اور سوچ اور فکر دینی مسائل میں الجھی رہی، اور میں نے ایک رات میں 1000 مسائل کا قرآن و حدیث سے استنباط کیا ہے. امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ جب آپ اپنے استاد کے پاس امام ابو حنیفہ کے پاس پہنچے نا، تو ایک بات تو میں نے آپ سے عرض کر دی کہ انہوں نے کہا کہ حفظ کر کے آنا. پوچھا گیا کہ جناب راز کیا ہے؟ فرمایا کچھ بڑا ہو جائے گا، لیکن وہ بڑے نہیں ہوئے، وہ ہفتے 10 دنوں کے بعد ہی آ گئے. عرض کیا جناب میں نے حفظ کر لیا ہے، جہاں سے مرضی ہے سنو. تو پھر آپ نے کہا کیا؟ آپ نے فرمایا تم یہ ستون کی اوٹ میں بیٹھ کے مجھ سے دین کا علم حاصل کرو، اور باقی کلاس سے بھی چھپ کے. اتنے حسین تھے تاکہ لوگ تمہارے حسن کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے. ایک دن رات کے ٹائم چراغ جل رہا تھا، امام ابو حنیفہ کی کلاس جاری تھی، تو آپ نے سوال کیا شاگردوں سے، امام محمد سے بھی کیا جو اوٹ میں بیٹھے ہوئے تھے. تو دیے کی روشنی کا سایہ امام محمد کا انہوں نے دیکھا تو امام ابو حنیفہ چونک پڑے. امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ او برخوردار،
تمہارے سائے سے پتہ لگ رہا ہے کہ تمہاری داڑھی آ گئی ہے۔ عرض کیا حضور میری داڑھی آ گئی ہے۔ فرمایا پھر ٹھیک ہے پوری کلاس میں بیٹھا کرو۔ حسین اتنے تھے۔ کچھ انگریز اس زمانے میں، یہ 2 صدی ہجری اسلام کے لیے بڑی بھاری تھی، اور 3 صدی ہجری اور 5ویں صدی ہجری میں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے تاتاریوں کا مقابلہ کیا۔ اسلام کو بڑی مرتبہ زوال پذیر کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن جب بھی لوگوں نے اسلام کو زوال پذیر کرنے کی کوشش کی تو اسلام کے یہ بڑے بڑے رہنما، یہ فقہا، یہ محدثین و مفسرین، یہ اولیاء کاملین، ان کی محنت سامنے آ گئی اور انہوں نے اسلام کو پھر مزید تقویت اور ترقی اور اشاعت عطا کر کے اسلام کو پھر مضبوط فرما دیا۔ تو یہ مقام ہے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو محمد بن حسن شیبانی کہا جاتا ہے۔ تقریباً آپ نے 1,00,000 مسائل کا استنباط قرآن و حدیث سے آپ نے کیا، اور فقہ حنفی میں آپ کا نمایاں مقام ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید بادشاہ بھی تھا اور عالم دین بھی تھا۔ اس کی ایک بیوی تھی، بڑی پیاری تھی اس کو، زبیدہ۔ ایک دن زبیدہ کے سامنے گھر میں بے تکلف ماحول میں تھا، تو کہتا ہے کہ میں امام عادل ہوں، عادل حکمران ہوں، اور عادل حکمران جنت میں جاتا ہے، لہذا میں جنتی ہوں۔ کیا کہا میں؟ خلیفہ ہارون الرشید نے زبیدہ کے سامنے کہا کہ میں جنتی ہوں۔ اب بیویاں بے تکلف ہوتی ہیں، اور جو لاڈلی بیویاں ہوتی ہیں وہ تو پھر ترت جواب دیتی ہیں۔ زبیدہ ہارون الرشید بادشاہ کی لاڈلی تھی۔ زبیدہ نے کہا تم فاسق و فاجر ہو، جنت اور تم، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم جنت نہیں جا سکتے۔ اب ہارون الرشید کو زبیدہ پیاری تو تھی، لیکن بادشاہ ہونے کی وجہ سے پرانے بادشاہوں میں جلال بھی بڑا ہوتا تھا، جس کو مرضی آئے، قانون وہی ہوتا تھا جو بادشاہ کہہ دیتا تھا، مرضی آئے تو چھوڑ دیا، مرضی آئے تو پھانسی لٹکا دیا۔ اب خلیفہ ہارون الرشید کو جب زبیدہ نے کہا کہ تم فاسق و فاجر ہو، جنت اور تم، اس سے کیا نسبت، تم جنتی نہیں ہو، تو ہارون الرشید جذبات میں آ گیا۔ ہارون الرشید نے کہا اگر میں جنتی نہیں تو تمہیں طلاق، اگر میں جنتی نہیں تو تمہیں طلاق۔ بعد میں جب جذبات سے نکلا تو اس نے کہا میں تو یہ بڑا غلط کر بیٹھا ہوں، میری تو بڑی پیاری بیوی ہے، میں تو اس کو چھوڑ نہیں سکتا، تو میں اس کو طلاق دے بیٹھا ہوں۔ علماء سے رابطے کیے، بڑے بڑے علماء سے پوچھا، انہوں نے کہا اب اس کا جواب ہم تو نہیں دے سکتے، اب ہمیں تب پتہ چلے کہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں جب ہمیں یہ پتہ ہو کہ آپ جنتی ہو یا جہنمی۔ اگر تو آپ جنتی ہیں تو طلاق نہیں ہوئی، اور اگر آپ جہنمی ہیں تو طلاق ہو گئی ہے۔ اب بڑے بڑے علماء سے اس نے پوچھا، بھی میں کہہ بیٹھا ہوں زبیدہ کو، اپنی بیوی کو، کہ اگر میں جنتی نہیں تو تمہیں طلاق، اب میں اپنی بیوی چھوڑنا بھی نہیں چاہتا، اور بیوی کہتی ہے کہ مجھے طلاق آپ نے دے دیا ہے کیونکہ آپ جنتی نہیں ہو، میرے قریب نہ آنا۔ آپ بادشاہ بڑا پریشان۔ کسی نے کہا کہ امام محمد بھی بہت بڑے فقیہ ہیں، ان سے بھی مشورہ لے لو۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا، خلیفہ ہارون الرشید نے پوچھا کہ جناب میں جذبات میں آ کے بیوی کو کہہ بیٹھا ہوں کہ اگر میں جنتی نہیں تو تمہیں طلاق۔ اب علماء سے پوچھتا ہوں تو علماء کہتے ہیں کہ طلاق ہو جائے گی اگر تم جہنمی ہوئے، لیکن یہ ہمیں تو نہیں پتا، کون دنیا کا بندہ بتا سکتا ہے کہ تم جنتی ہو یا جہنمی ہو؟ اگر تم جنتی ہو تو طلاق نہیں ہوئی، اور اگر تم جہنمی ہو تو طلاق ہو گئی ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسکرائے۔ آپ نے خلیفہ ہارون الرشید سے پوچھا میرے ایک سوال کا جواب دو، یہ میں بتا دیتا ہوں تم جنتی ہو کہ جہنمی ہو۔ خلیفہ ہارون الرشید سے پوچھا امام محمد نے کہ یہ بتاؤ کہ کبھی آپ سے جب کوئی لغزش ہوئی، گناہ ہوا، کوئی لغزش سرزد ہوئی، تو تمہارے دل میں اللہ کا خوف آیا؟
خلیفہ ہارون الرشید اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ اکثر ایسا ہوا کہ جب مجھ سے کوئی لغزش ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، تو فوراً مجھے خیال آیا تو رب کا خوف میرے جسم کے اندر سرایت کر گیا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا، فرمایا جاؤ موج کرو، تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ اب لوگوں نے پوچھا جناب اس کی دلیل، خلیفہ ہارون الرشید بذات خود بہت بڑا عالم دین تھا، اس نے پوچھا جناب اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا اس کی دلیل ہے قرآن مجید کی آیت، اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ فرماتا ہے کہ جو اپنے رب سے خوف کھا گیا، جو رب سے ڈر گیا، اس کو ایک جنت نہیں، میرا رب اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اس لیے اے ہارون الرشید، اگر تم ڈرتے ہو رب سے تو میرا قرآن کہتا ہے، نص قرآنی ہے، میرا گھر کا مسئلہ نہیں ہے، نص قرآنی ہے کہ تم جنتی ہو۔ خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں نا علماء بھی ہوتے تھے، وزراء، مشیر، اس قسم کے لوگ دربار میں موجود ہوتے تھے۔ ایک دن خلیفہ ہارون الرشید دربار میں آیا تو سارے اکٹھے کھڑے ہو گئے، امام محمد بیٹھے رہے، یہ کھڑے نہیں ہوئے۔ جب دربار ختم ہو گیا، یہ اپنے گھر آ گئے، تو ہارون الرشید کا ایک نقیب تھا جو بلاتا تھا لوگوں کو، وہ نقیب آیا امام محمد کے پاس کہ خلیفہ ہارون الرشید بلا رہے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ گئے۔ اب خلیفہ ہارون الرشید نے پوچھا کہ سارے کھڑے ہو گئے، آپ کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ تعظیم کر کے اہل علم کے طبقہ سے نکل کر اہل خدمت کے طبقہ میں داخل ہونا مجھے پسند نہیں ہے۔ آپ نے ہی مجھے اہل علم کے طبقے میں شامل کیا ہے، ایک طبقہ ہے آپ کے اہل خدمت کا، آپ کے خدمت کرنے والوں کا۔ اور پھر اگلا جملہ بولا امام محمد نے، فرمایا آپ جن کی نسل سے ہو وہ میرے نبی ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جد کا یہ ارشاد ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہو کہ لوگ اس کی تعظیم میں کھڑے رہیں، وہ اپنا مقام جہنم میں بنا لے۔ تو اس لیے میں کھڑا نہیں ہوا تاکہ میں آپ کو، کیونکہ میں آپ کو جہنمی نہیں دیکھنا چاہتا۔ خلیفہ ہارون الرشید اس جواب سے مطمئن ہوا اور خوش ہوا اور کہتا ہے ٹھیک ہے۔ آپ ساتھ رہتے تھے سفر و خضر میں، خلیفہ ہارون الرشید ایک سفر میں ساتھ تھے، تو ایک صوبہ تھا، اس کا ایک قصبہ تھا نبویہ نامی۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا۔ 58 سال کی عمر میں، 58 ایئرز اولڈ، 58 سال کی عمر میں امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو گیا۔ ساتھ ہی تھا ناب کا بہت بڑا امام کسائی، کاف کشک والا سین کسائی، ناب کا بہت بڑا، گرامر کا بہت بڑا امام تھا۔ اسی دن یا اس سے اگلے دن اس کا وصال ہو گیا۔ تو خلیفہ ہارون الرشید نے ایک تاریخی جملہ بولا، اس نے کہا میں یہاں پر فقہ کو بھی دفن کر کے چلا ہوں اور ناب کو بھی دفن کر کے چلا ہوں۔ یہ امام محمد کے وصال پر خلیفہ ہارون الرشید کا یہ جملہ تھا کہ میں نے امام محمد کو دفن نہیں کیا بلکہ میں نے فقہ کو دفن کر دیا، کیونکہ 1000 مسائل ایک رات میں جو اخذ کر لے قرآن و حدیث سے، اور 1,00,000 سے زائد مسائل آپ نے اپنی زندگی میں قرآن و حدیث سے اخذ کیے۔ خطیب بغدادی بہت بڑے علم حدیث کے امام مانے جاتے ہیں، اصول حدیث کے مورخ بھی ہیں۔ خطیب بغدادی لکھتے ہیں کہ محمدیہ نامی ایک ابدال گزرے ہیں، ان کا شمار ابدالوں میں ہوتا ہے۔ وہ ابدال امام محمد جس دن فوت ہوئے اس رات کو، وہ جن کا شمار ابدالوں میں ہوتا ہے، وہ سوئے تو ان کو امام محمد خواب میں ملے
یہ واقعہ لکھتے ہیں خطیب بغدادی۔ تو انہوں نے پوچھا، اس ابدال نے پوچھا امام محمد سے، سنائیں جناب کیا حال ہے؟ فرمایا میرے رب نے مجھے فرمایا ہے کہ اگر میں نے تمہیں جہنم میں پھینکنا ہوتا تو تمہیں اپنے دین کا علم ہی عطا نہ کرتا۔ پھر میں نے پوچھا کہ امام ابو یوسف کا کیا حال ہے؟ یہ بہت بڑے محسن ہیں ہم اہل سنت والجماعت کے، جن کو گزرے ہوئے 12-13 صدیاں گزر گئی ہیں، دوسری صدی ہجری کے امام ہیں، ان کی محنتوں سے دین ہم تک پہنچا۔ تو انہوں نے پوچھا امام ابو یوسف کا کیا حال ہے؟ تو فرماتے ہیں وہ تو ہم سے بھی بڑے مقام پر فائز ہیں۔ پھر اگلا سوال کیا پھر امام اعظم ابو حنیفہ کا کیا حال ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ وہ تو ہم سب سے زیادہ اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں۔ تو یہ ہیں فقہ کے بہت بڑے امام، ہمارے محسن، جن کی محنتوں سے اسلام 14 صدیوں کا سفر کر کے ہم تک پہنچا۔ ان کا تعارف ہلکا سا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین امام محمد بن حسن شیبانی کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔